لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آج جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے، انہیں دنیا حضرت خواجہ خواجگان شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بر اعظم، بر صغیر اور ہند و پاک میں وہ امام طریق ہیں، امام شریعت ہیں، رہبر ہیں، اور تصوف کے جو چاروں عظیم سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ، تو پورے بر عظیم ہند و پاک میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، اور انہی سے فیض پورے علاقے میں عام ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت کی ولادت سن 534 یا 37 ہجری ہے، اور وفات 6 رجب المرجب 633 ہجری۔ عمر مبارک آپ کی 100 سال سے متجاوز ہے، ایک روایت کے مطابق 107 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ نے پوری عمر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں صرف کر دی۔ آپ پیدائشی لحاظ سے سادات حسنی اور حسینی ہیں، اور 11ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب جناب امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ غیاث الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے رہنے والے، 3 بھائی ہیں آپ۔ 14 سال کی عمر میں مورخین لکھتے ہیں کہ والد کا سایہ سر سے اٹھا، آپ یتیم ہو گئے۔ وراثت میں آپ کو باغ ملا اور ایک پنچکی ملی، اس باغ میں اس کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال، آپ کی روزی روزگار کا سلسلہ اسی سے وابستہ۔ ایک دن اتفاق سے ایک مجذوب آ گئے، وہ مجذوب بھی حضرت عجیب و غریب حضرت ابراہیم ان کا نام۔ جو ہی وہ باغ میں داخل ہوئے تو حضرت خواجہ چشتی علیہ الرحمٰن نے ان کی خدمت میں انگور کے تازہ خوشے پیش کیے اور ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ خدا رسیدہ مجذوب، جذب کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ انہوں نے اس رویے اور سلوک کو دیکھا، بڑے متاثر ہوئے، انگور نوش کیا، اور اپنی جیب سے آج کی اصطلاح میں تبرک سمجھ لیں کچھ نکال کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اسے آپ کھا لیں۔ جو ہی خواجہ صاحب نے اسے نوش کیا تو آپ کی کیفیت بدل گئی۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ پھر آپ کی طبیعت اب اس باغ میں نہیں لگی، آپ وہاں سے رخصت ہوئے، ایک مقامی ادارے میں داخلہ لیا، قرآن کے حفظ کی تکمیل کی، اس کے بعد پھر سمرقند کا سفر کیا۔ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے، اور وقت کے جو وہاں مرشد اعظم تھے حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں باریابی حاصل کی۔ ان کی نظر پڑی، اور صرف ایک ہی نشست میں، ایک ہی دن میں انہیں حضرت خواجہ ہارونی نے بیعت اور خلافت کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس کے بعد آپ مسلسل 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، عالم اسلام کا سفر کیا، حرمین شریفین گئے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ
خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ معین الدین، تم ہمارے محبوب ہو، ہم نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ حج کی سعادت کے بعد جب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کی سعادت ملی اور روضہ انور پر صلاۃ و سلام کے لیے خواجہ معین الدین چشتی حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیک یا حبیبی، تو روضہ انور سے جواب ملا وعلیکم السلام یا ولدی۔ پھر باطنی اشارہ آپ کو دیا گیا کہ آپ ہندوستان جائیں، بر صغیر متحدہ بھارت، اور وہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کریں۔ مورخین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حرمین شریفین میں رہنے کی اجازت ملے۔ فرمایا تم معمور کیے گئے ہو، ہماری پوری توجہ تمہاری طرف رہے گی، باطنی توجہ، روحانی توجہ، تمہیں جس مشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کی تیاری کرو۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ خواب میں ہی حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کو پورے بر صغیر کا نقشہ، یہاں تک کہ اجمیر شریف جہاں آپ کو بالآخر جانا تھا اور جہاں سے ایک انقلاب، ایک خوشگوار انقلاب، سدا بہار انقلاب پیدا کرنا تھا، وہ تمام تصویر آپ کے ذہنوں میں خواب کے ذریعے سے ڈال دی گئی۔ بہرکیف بے شمار مشائخ کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، بالخصوص دو نام بڑے اہم ہیں، ایک حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے سرتاج اولیاء امام الاولیاء حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ یہاں یہ بھی کئی مورخین نے واضح کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مامازاد بھائی بھی ہیں، گویا کہ قریبی رشتہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی ہدایت، آپ نے پھر بر اعظم ہند و پاک کا سفر شروع کیا، سندھ پہنچے، لاہور پہنچے، برسوں وہاں قیام کیا۔ بعض تاریخ نگار لکھتے ہیں اور سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ 5 سال آپ نے وہاں قیام کیا، مقامی زبان سیکھی تاکہ اس علاقے میں دین کی دعوت دینے میں کوئی رکاوٹ اور ہچکچاہٹ نہ پیش آئے، اور پھر اس سے یہ بھی آپ نے پیغام دیا کہ زبان کے تعلق سے کہیں کوئی تعصب نہ ہو، جہاں جس زبان کی ضرورت پڑے اسے سیکھے انسان، تاکہ اسلام جیسے آفاقی دین کو پھیلانے میں، اس کے اشاعت میں کردار ادا کیا جا سکے۔ حضرت خواجہ اجمیری ظاہر ہے جب لاہور پہنچے ہیں تو بر صغیر کے بہت بڑے ایک روحانی پیشوا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش، آپ کے مزار پر آپ نے 40 دن تک چلہ فرمایا، مسلسل استغراق کی کیفیت رہتی تھی، وہاں آپ مجاہدے کرتے تھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ سے لو لگانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی جو آپ کی زندگی کا شعار تھا وہ معمول رہا۔ اور حضرت خواجہ حجویری علیہ الرحمہ، حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، جن کی کتاب مشہور ہے تصوف کی، اور اس کتاب کے بارے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی پیر نہ ہو، وہ اس کتاب کو مطالعہ کرے تو وہ پیر کا کام دے گی، یعنی شیخ وقت کا، نفس کی اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی، اور انسان باطنی لحاظ سے پاک و صاف ہوگا۔ یہاں میں ضمناً عرض کروں کہ تصوف جس کے بارے مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، یہ عین اسلام ہے، اور مشہور حدیث صحیحین کی احادیث کی تمام کتابوں میں جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، بہت زبردست حدیث ہے، اسے ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سائل کی حیثیت سے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے دین اسلام کے بارے سوال و جواب کر کے مطمئن ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ومل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو احسان دراصل تصوف ہے، شریعت سے ہٹ کر طریقت نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، اور تصوف کی کڑی بعض مورخین اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ
اصحاب صفہ سے ان کی کڑیاں ملتی ہیں، جو خدا رسیدہ ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، دین کا درد ہو، داعیانہ مزاج ہو، وہی صوفی ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش صاحب کی قبر کشادہ ہوئی، کھل گئی، اور وہی کشف المحجوب جو حضرت کی ایک عظیم الشان اور ایک اس طرح کی انمول تصنیف ہے جو تصوف اور سلوک کے تمام مسائل کا احاطہ کرتی ہے، وہ کتاب آپ نے وہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد اس کی اشاعت ہوئی ہے، پھر وہاں سے آپ ہندوستان تشریف لائے، دلی قیام کیا۔ یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پورے راستے میں جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ کی ایک ایک نظر سے، ایک نگاہ سے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، چونکہ آپ کا جو مزاج تھا وہ داعیانہ مزاج ہے، اور آپ انسانیت کے سب سے بڑے ایک بہی خواہ ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ تو جہاں آپ تشریف رکھتے تھے جماعت آ جاتی تھی لوگوں کی، اور آپ سے متاثر ہو کر وہ اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اجمیر تشریف لائے، وہاں سے جو آپ کے کرامات کا اظہار ہوا ہے، رانا ساگر، وہ پورا دریا، وہ تالاب، اس کا پانی خشک ہو جانا، تمام پانی آپ کے کوزے میں آ جانا، اسی طرح سے جہاں آپ نے قیام کیا وہاں سے دشمنوں نے بڑی کوشش کی، مخالفین نے بڑی کوشش کی آپ کو ہٹایا جائے، لیکن ہٹایا نہیں جا سکا۔ تو وقت کے وہاں جو حاکم تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوا، ایک دیو ہے، اس نے اسلام قبول کیا۔ تو بے شمار کرامات کا اظہار ہوا۔ معجزہ، کرامت یہ اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں اور دونوں حق ہیں۔ پیغمبر کی ذات سے جو غیر معمولی واقعہ پیش آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی وقت کے ہاتھ سے جو غیر معمولی واقعہ یا بات پیش آئے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ان کا ظہور نبیوں اور اولیاء کرام کے ذریعے یہ اسلامی عقیدے کی بات ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبیوں کا معجزہ اور اولیاء کرام کی کرامت یہ دونوں حق ہیں، برحق ہیں، اور یہ مشاہد ہیں۔ تو بہرکیف حضرت سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا، اور بنیادی لحاظ سے آپ کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ دین حنیف پر آپ کا قیام۔ ایک ہاتھ توحید کے آپ علمبردار ہیں، اور دوسری طرف متبع سنت۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے وضو کا خلال کرنا آپ بھول گئے، حالانکہ وضو کا خلال کرنا یہ محض مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو میں کوئی کمی خامی رہ جائے، لیکن بہرحال ایک مستحب عمل۔ یہ خلال کرنا بھول گئے، ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، محب ہیں، لیکن آپ کی ایک سنت آج چھوٹ گئی ہے۔ یہ سن کر آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا تو آپ نے ہوش میں آنے کے بعد عہد فرمایا کہ آئندہ اس طرح سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کافی محتاط رہیں گے۔ حضرت پر استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی، اچھی خاصی عمر ملی، 100 سال سے بھی زیادہ۔ تو لکھا ہے سوانح نگاروں نے کہ 70 سال تک آپ مسلسل رات کو جگتے رہے، دن کو تھوڑا سا قیلولہ فرما لیتے تھے، اور دن میں قرآن مجید ایک ختم کرنا اور رات کو پورا قرآن ایک بار ختم کرنا آپ کے معمولات میں شامل۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دن کو آپ پر جب استغراق کی کیفیت رہتی تھی تو آپ کے مریدین، خاص طور سے حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت قطب الدین، یہ آ کر آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو جنبش دیتے تھے، ہلاتے تھے۔ خواجہ صاحب آنکھ کھولتے فرماتے کیا بات ہے؟ تو مریدین عرض کرتے حضرت اذان ہو رہی ہے، آپ کو ہم نے جگایا ہے کہ تاکہ نماز کا اہتمام ہو۔ تو فرماتے تھے کہ میرا دل فرش سے جدا ہو کر عرش پہ جا چکا تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے بلا لیا واپس، واقعی شریعت مصطفیٰ را چارہ نیست۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کسی کو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کسی کا قلب فرش سے جدا ہو کر عرش پہ چلا جائے
اور جب اذان ہو اور اس کو نماز کے لیے پکارا جائے تو اسے عرش سے فرش پر واپس آنا پڑتا ہے، پھر آپ نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو بہرکیف آپ کی عظیم شخصیت، تو اصل جو آپ کا کارنامہ ہے جس پر مجھے عرض کرنی ہے اور جس پر زور دینا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بنیادی لحاظ سے دین کے داعی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب بر اعظم اور اس بر عظیم میں بھیجنے کی ہدایت دی اور جو پیغام دے کر آپ نے بھیجا وہ ظاہر ہے اسلام کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، ہمدردی اور رواداری کا پیغام ہے۔ اور پھر پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد ہیں، لاہور کالج میں پہلے پروفیسر، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں وہ پروفیسر بنے، پھر وہ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے ملک میں چلے گئے، کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام، دعوت اسلام کتاب کا نام، یا اسلامی دعوت۔ اس میں پروفیسر آرلینڈ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ تقدیر بدل گئی، تاریخ بدل گئی۔ پورے بر صغیر میں آپ نے اسلام کی عمارت کی جس طرح سے بنیاد اٹھائی، آج اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ اسی مرد درویش کی محنت اور سحر آہی کا نتیجہ ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک صرف خشک یا ایسے عابد اور زاہد انسان نہیں تھے جو بالکل خلوت میں رہ کر، دنیا سے الگ تھلگ رہ کر، معاشرے سے الگ رہ کر اللہ کی یاد میں لگے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک مرد میدان تھے، کارزار کے آدمی تھے، میدان عمل کے آدمی تھے۔ آپ نے زندگی کے ایام اسلام کی اشاعت میں اور دعوت میں اور تبلیغ میں صرف کی۔ جو بھی آپ کی مجلس میں آتا کوئی محروم نہیں رہتا، فیض اٹھاتا، کلمہ خیر کا حامل بنتا، اسلام کا پرستار بنتا، اسلامی اخلاق کا دیوانہ بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا فیض جاری ہے۔ مورخین نے کہ آواز آئی کہ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری اولاد اور آل کی مغفرت کر دی، یہاں تک کہ تمہارے شجر نسب کے ساتھ جس کا تعلق ہے ان کو بھی مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ تو اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل میدان محشر میں ہر شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کو محبت تھی۔ یہی وجہ ہے لاکھوں اور کروڑوں پرستار ہیں حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو دیوانگی ہے لوگوں کی یا عقیدت و محبت ہے، تو اس لحاظ سے نہیں کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ توحید کے علمبردار، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعوت کے پیروکار اور علمبردار۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر پورے بر صغیر سے، پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آج بھی باطنی فیض وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کے توسط سے حضرت حق جل مجدہ کے دربار میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اسے پورا کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ شریعت و طریقت کے امام ہیں اور سنت اور توحید کے علمبردار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی صبح یعنی 6 رجب کو جب آپ کے کچھ خاص محب حجرے خاص کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو بغیر دستک دیے دروازہ کھلا، دیکھا گیا کہ حضرت شیخ المشائخ، امام طریق اور سرتاج اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے، اور ان کے چہرے مبارک پر طلائی حروف سے یعنی سونے کے حروف سے عبارت لکھی ہے، مات حبیب اللہ فی حب اللہ، کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں مارا گیا، دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً آپ کی محبت کا جو مرکز اور محور تھا وہ اللہ کی ذات تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، اور مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن تھے، مرد آہن تھے، مرد میدان تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اسلامی شریعت کی ترویج اور دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے صرف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چپے چپے میں ان کا نام بڑی عقیدت سے، محبت سے، عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم شخصیت کی پیروی کی توفیق عطا کرے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو عین قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، ان پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وقت کے ولی، وقت کے بزرگ اور پورے بر صغیر میں جن کا احسان، جن کے نقوش قدم قدم پر نمایاں ہیں، ان پر ہر مسلمان کو چلنے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اور کارنامے ہیں وہ ایک مستقل موضوع کے حقدار ہیں۔ اب ضمناً صرف میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا ایک اور جو مزاج ہے دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ، وہ بلا امتیاز خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک غریب سائل کسان وہ ہانپتا کانپتا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اجمیر شریف۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کیے اور عرض کی کہ حضرت، وقت کا جو حاکم ہے وہ میری جو زمین تھوڑی سی اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میں آپ سے سفارش کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ شمس الدین التمش جو اس وقت پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، وہ حضرت کا عقیدت مند ہے۔ اسی لالچ میں بیچارہ غریب آیا ہے کہ میری فریاد حضرت خواجہ صاحب کے توسط سے وقت کے بادشاہ تک پہنچے گی۔ حضرت خواجہ نے اس کی فریاد سنی اور فوراً آپ نے خدام کو حکم دیا کہ مجھے دلی کا سفر کرنا ہے۔ اعلان ہو گیا۔ اب آپ دلی کے لیے روانگی کی تیاری ہو گئی، چل پڑے۔ دلی میں آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب نسبت اور عظیم شخصیت۔ انہیں معلوم ہے کہ جب بھی حضرت خواجہ صاحب دلی آتے ہیں تو پہلے سے پیشگی اطلاع ہوتی ہے، لیکن اس بار ان کو بھی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ اجمیری دلی کی سرحدوں کے قریب پہنچے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اطلاع ملی تو وہ تمام دوست احباب کے ساتھ استقبال کو نکل پڑے۔ آ کے عرض کی کہ حضرت، آپ نے بغیر کسی اطلاع کے دلی کا سفر کیا، ہمیں بتاتے، پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ حضرت جواب میں فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن بات ہی ایسی پیش آئی کہ میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دیے بغیر میں چل پڑوں۔ اصل یہ ہے کہ یہ سائل ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اور میں نے سوچا بھی کہ تمہیں اطلاع دے کر وقت کے بادشاہ تک اس کی فریاد پہنچا دی جائے، لیکن میں نے جب غور کیا اور توجہ ڈالی تو محسوس میں نے کیا کہ اس غریب کی مدد کے لیے مجھے خود چلنا چاہیے۔ پھر خود انکشاف فرمایا کہ میں اس کی بات کو، اس کی سفارش کو بادشاہ وقت تک پہنچانے کے لیے جب چل پڑا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایک رکعت نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس غریب کی فریاد جب وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو فوراً اس پر عمل ہوا، اس کی بات مان لی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق خدمت خلق کے جذبے سے بھی سرشار ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب کے عقیدت مندوں کو بھی چاہیے کہ وہ نری زبانی جمع خرچ کے بجائے حضرت کی عملی زندگی کو سامنے رکھیں اور اسلامی تعلیمات کو، ہدایات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے کے تحت بھی جو کچھ اس سے بن پڑے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔